جہاں میں آپ کو خبر دے دیتا ہوں, 2-3 خبریں دے دیتا ہوں کہ ریئر پاکستانی ڈیلیگیشن وزٹ اسرائیل. ٹھیک ہے, آپ کی جو فارن منسٹری ہے نا, ان کو ہوش ہی نہیں ہے, یا تو ان کو ہوش ہی نہیں ہے یا تو انہوں نے ابھی آپ کو کچھ بتانا نہیں ہے, تو انہوں نے آپ سے کوئی بات کی نہیں. انہوں نے کہا جی اچھا کوئی گیا ہے کیا, ہمیں علم نہیں ہے, 10 لوگ گئے ہیں, آپ کو میں رپورٹ دے رہا ہوں ابھی, اور اگر آپ کہتے ہیں آپ کو ویڈیو دے دیتا ہوں. ٹھیک ہے, آپ کو ویڈیو دے دیتا ہوں. ٹھیک ہے, انڈسکلوزڈ وزٹ ڈیلیگیشن آف پاکستانی انفلوئنسر سیکرٹ اسرائیل ٹور. کیا یہ کوئی وہ تھے آپ جانتے ہیں کہ نہیں جانتے؟ تو میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. میں آپ کے ساتھ ایک کام کرتا ہوں, یہ ریئر پاکستانی ڈیلیگیشن وزٹ جو ہے JNS, یہ رپورٹ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں, آپ کے سامنے کھلی ہوگی, آپ دیکھ لیجئے گا. یہ ہے جی ایک وفد جس نے پاکستانی صحافی اور ماہرین تعلیم شامل تھے, گزشتہ ہفتے اسرائیل کے ایک نایاب دورے پر گئے. ٹھیک ہے, انہوں نے کہا کہ جی یہ جو چیزیں ہو رہی ہیں نا, یہ بڑی وہ ہیں, یعنی کہ شراکہ جو ہے نا وہ ان کو لے کر گیا ہے, جس کا مطلب عربی میں کہتے ہیں شراکت داری. تو وہ لے کر گیا ہے, جو اسپانسر کیا پورا ٹور, اور کہتے ہیں اس میں صحافی ہیں, پاکستانی صحافی ہیں, ابھی آپ کو دکھاتا ہوں. پاکستانی صحافی ہیں اور دستاویزی فلم ساز ہیں سبین آغا, جو کراچی کی ہیں, جو گروپ میں شامل 2 خواتین میں سے ایک تھیں. تل ابیب میں اپنے دورے کے دوران JNS کو ایک انٹرویو میں بتایا کہ میں ہمیشہ اسرائیل آ کر اپنے ذہن میں موجود تمام سوالات کا جوابات تلاش کرنا, اور وہ یہ واضح کرنا چاہتی تھی کہ میرے ملک اور مسلم دنیا نے مجھے یہودیوں کے بارے میں کیا بتایا. مجھے جان کر حیرت نہیں ہوئی کہ مسلم ممالک کے ریاستی بیانی کے برعکس حقیقت کچھ اور ہے. ٹھیک ہے, حقیقت کیا ہے؟ کراچی کی سیکولر صحافی جو کہ حالیہ 7 اکتوبر 2023 کو جنوبی اسرائیل میں حماس کی زیر قیادت دہشت گردانہ حملوں کے بعد 2 قوموں کے درمیان امن اور ہم آہنگی کا پیغام لے کر آئی تھی. پاکستان میں اسرائیل یا یہودیوں کا ذکر کرنے سے بھی لوگ ناراض ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اچھا, اسلام آباد میں ٹیلی گراف کے ایڈیٹر ان چیف کسور کلاسرا نے کہا کہ اسرائیل میں آ کر خوشگوار حیرت ہوئی, کیونکہ یہاں آنے سے پہلے ہمیں صرف یک طرفہ معلومات مل رہی تھیں. انہوں نے مزید کہا کہ بین گورین ایئرپورٹ جب میں اترا تو صفائی کرنے والے سے لے کر عملے تک سب نے ہمیں پپیاں ماری ہیں, جھپٹے مارے ہیں, چوما ہے, کیونکہ ہم پاکستانی تھے, اور پاکستانیوں کے لیے حقیقت کو تسلیم کرنا آسان نہیں ہوگا, کیونکہ انہیں عالمی اور مقامی میڈیا نے اسرائیل کے بارے میں بے بنیاد جھوٹ پھیلا رکھا ہے. یعنی کہ میری بات ہو رہی ہے فار ایگزامپل, کہ ہم جھوٹ پھیلاتے ہیں کہ وہاں پر وہ اٹیک کر رہے ہیں, یا اس ٹائم ناکہ بندی ہوئی ہے, یا وہاں پر شہادتیں ہو رہی ہیں, یہ ہم بکواس کرتے ہیں. اور آپ کو جو یہ ایڈیٹر ان چیف ہیں کسور کلاسرا, وہ بتا رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہے, لیکن پاکستانی ایڈیٹر نے کہا کہ وہ اپنے تمام ہم وطنوں کو اس کی حقیقت بتائیں گے, اور پختہ عزم رکھتے ہیں کہ بشمول مسجد اقصی میں بھی ہم نے آسانی سے نماز پڑھ لی, اور ہر چیز خوشم منگلم, ایوری تھنگ از ویری گڈ. اچھا, اب میں آپ کو تھوڑا سا اس ویڈیو کا وہ بتا دیتا ہوں, کیونکہ آپ کہیں گے کہ یہ کون ہے. آپ کو میں شکل دکھاتا ہوں, اس کو آخر میں شکل دکھاتا ہوں اس کی. ٹھیک ہے, یہ آپ پہلے دیکھ لیں. Jerusalem. This is despite the fact that Pakistan has no official diplomatic ties with Israel because of widespread public support for the Palestinian cause. But we spoke to Imtiaz Munir. He's one of the journalists who was part of that delegation, and we began by asking him about his first impressions of Israel. These things are portrayed in Pakistani media, and these negative propaganda, misinformation about the Jewish people, or Jewish people are very loving. They are open to talk. They are open to discuss with each and everyone. They are economically very strong. They are technologically very strong. Pakistani government advised, the Pakistani journalist, as a citizen of Pakistani, they come to close this nation, Jewish state, Jewish government, and you know, this is the age of information. This is the age of economy. Or Sharaka is doing excellent for the people of Pakistan, for the people of Middle East, for the people of the Jerusalem. They are doing excellent. Pakistani government should, Pakistani state should to establish a close relation with the Israeli government, to make a ties, to make a diplomatic relation with these. We will be responsible. You will be responsible. Each will be responsible in the front of the history if we don't make a bridge the relation between the Israeli government, the Jewish state, and Pakistan government for the future of the people of the Pakistan, for the future of the people of the Jerusalem. This is a message for you. Negative propaganda. It is my responsibility. Sharaka invited me, give a platform to give a message. I am here. I have come from Pakistan to give a message of love, to give a message of prosperity, to give a message of peace. To people who they think negative, they must come visit the Israel, this Jewish state. This is the time
This is the age. This is the opportunity we come to close. I have personally, this credit goes to again Sharka, who visited President of Israel, very loving, care, and he's open to talk. He's open to discuss. He's open to listen. He's open to accept. If a few wars and battles between fought India and Pakistan, but there's a diplomatic relation. Why not with a diplomatic relation with the Israeli government? आपने वीडियो देख ली है, थोड़ी सी लंबी है, मैंने थोड़ा सा इसकी स्पीड तेज की है ताकि आप इसको देख लें, और आप, क्योंकि वो बंदा बोल ही स्लो रहा है ना, उसकी स्पीड है ही नहीं, ठीक है, वो माइंड में ट्रांसलेट कर रहा है, उसके बाद इंग्लिश बोल रहा है, तो वो बिल्कुल ठहर के काइंड, ओबिडेंटली, ग्रांट मी, वो वाली इंग्लिश बोल रहा है, ठीक है ना। ये साहब जो हैं ये प्रोग्राम करते हैं आवाज़ टीवी के ऊपर भी, ठीक है, ये आप देख रहे हैं इसका चेहरा, तो ये आपके मतलब आप ये नहीं कह सकते कि अननोन नहीं है जी, ठीक है, और ये कौन चले गए, इनके पास कौन से पासपोर्ट थे, ये सवालात अभी किए जा रहे हैं। तो बहरहाल कीजिए सवाल, हमें बता दीजिए कौन से पासपोर्ट पे गए थे। इन 10 के 10 के पासपोर्ट जो है वो रखिए सामने हमारे, आपको समझ में आ जाएगा किसने भेजा था, क्या हुआ था। बहरहाल ट्रम्प जो है वो गुस्से में है, और ट्रम्प को ठंडा करने के लिए, गुस्सा ख़त्म करने के लिए हम किस हद तक जाने वाले हैं ये तो मेरे इल्म में नहीं है, तो आप ही जानते हैं। कमेंट कीजिएगा कि आप कहाँ तक जा सकते हैं, और क्या आपको लगता है कि जितनी भी अरसे मैंने आपको जो पूरी कवरेज करके दी है, क्या मैं आपके साथ बकवास करता रहा हूँ? क्या ये तमाम खबरें झूठ थी? क्या आपने इस चैनल के ऊपर जो भी हासिल किया अब तक, यानी कि आप प्रीवियस चले जाएं, जब तक भी आप पीछे चले जाएं, जहाँ से चैनल शुरू हुआ है आज तक देख लीजिए, हमने आपके सामने इंटरनेशनल न्यूज़ रखी है हर तरफ से लेकर। हमने सिर्फ पाकिस्तानी मीडिया तो मैं कवर ही नहीं करता, यहाँ तो खबर आती ही मेरी खबर के एक दिन के बाद है, क्योंकि वो भी उन्हीं अखबारों से लेते हैं। तो लिहाजा आपके पास नॉलेज आ रही है, आप हैं जज इसके, मैं आप पे छोड़ता हूँ। जो भी आप बेहतर समझते हैं अपना फैसला कमेंट बॉक्स में सुनाइए, और अगर आपका फैसला मेरे हक में है या हम जैसों के हक में है तो लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि अगर ये जंग है तो फिर जंग ही सही। अगली वीडियो मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।